یا الہی بخش دے سید کو روز حشر۔ اور اسی معنی میں پھر نجاست حکمیہ ہوتی ہے، یعنی یہ سمجھیں کہ انسان کے جسم سے جو ناپاکی نکلتی ہے، جو وضو کو توڑ دے یا غسل کو توڑ دے، یعنی طہارت بندے کے اوپر لازم ہو جائے، اب چاہیں وہ طہارت وضو کرنے کی ہو یا غسل کرنے کی ہو، لیکن اس طہارت کے اندر جو نجاست حقیقی نکلتی ہے، یعنی جیسے جسم سے خون نکلا یا پیشاب نکلا یا منی نکلی، تو یہ سب نجاست حقیقی ہیں، تو بندہ اس جگہ کو تو ضرور دھوتا ہے کہ جہاں سے نجاست نکلی، لیکن اس نجاست حقیقی نکلنے کی وجہ سے اس کے اوپر یا تو وضو کی طہارت کرنا ضروری ہوگا یا پھر غسل کی طہارت کرنا ضروری ہو جائے گا۔ تو یہ وضو اور غسل کی طہارت کرنا عقلاً سمجھ میں نہیں آتا، یعنی عقلاً اس کو نہیں عقل کے ساتھ تولا جا سکتا کہ اس میں وضو اور غسل کا حکم کیوں ہے۔ تو یہ صرف اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی بنا پر ناپاکی کا حکم ہے، لہٰذا اس میں طہارت حاصل کرنی ہی ہے، اور عقل سے اس کو ناپا تولا نہیں جا سکتا۔ اب کیونکہ عقلاً طور سے یہ دیکھا جائے کہ اگر کسی شخص نے پیشاب کرا تو پیشاب کرنے سے جو پیشاب ہے نجاست حقیقی ہے، جسم سے نکلنے کے بعد شرمگاہ کو دھونا تو عقلاً سمجھ میں آتا ہے، لیکن پیشاب کرنے کے بعد وضو کا ٹوٹ جانا عقل سے نہیں سمجھا جاتا کہ پیشاب کرنے کے بعد وضو کیوں ٹوٹا، یعنی پیشاب جو ہے وہ پرائیویٹ پارٹ سے کیا، ہاتھ پیر منہ دوبارہ کیوں دھونے ہیں نماز کے لیے، یا پھر یہ کہ کلی کیوں کرنی ہے، ناک میں پانی کیوں ڈالنا ہے۔ تو ایسی نجاست یعنی ایسی طہارت کا حکم کہ جو اللہ اور رسول کے حکم کی بنا پر دیے گئے ہوں، جس کو عقل سے نہیں ناپا جا سکتا، اس کو جو ہے وہ طہارت حکمیہ کہتے ہیں، یا اس کو یہ سمجھے کہ ایسی نجاست حکمیہ کو دور کرنے کے لیے جو طہارت اختیار کی جائے۔ اب کیونکہ یہ نجاست حکمیہ بھی آپ سمجھے کہ عقل میں آنے والی چیز اس لیے نہیں ہے کہ جیسے جسم سے بندے کے منی نکلی شہوت کے ساتھ، منی نکلنے سے اس پہ غسل فرض ہو گیا، اب کیونکہ منی نکلنے سے بندے نے وہ پرائیویٹ پارٹ دھو لیا اور منی جسم پہ کہیں لگی بھی نہیں، لیکن پھر بھی اس کے ہاتھ پیروں کو، سر کے بالوں کو پورا اس کو دھونا ہے، تو یہ حکم صرف اور صرف اللہ رسول کے حکم کی بنا پر ہے، یہ عقل کے اعتبار سے اس کو بندہ جج نہیں کر سکتا کہ ایسا کیوں ہوا، اس لیے اس کو نجاست حکمیہ یا نجاست حکمیہ کیونکہ حکم الہی کی بنا پر ہے، یا پھر طہارت حکمیہ کہتے ہیں کہ اس کو طہارت لینا طہارت حکمیہ، کہ جس کو حکم کی بنا پر، فقط اللہ رسول کے حکم کی بنا پر ہی بندہ فالو کرتا ہے، عقلاً اعتبار سے نہیں کرتا۔ اب جیسے کہ بندے نے پیخانہ کرا، اس کے بعد اس نے اس جگہ کو دھو لیا، جب دھو لیا تو وہ جگہ پاک ہو گئی، لیکن پھر بھی اس کے اوپر وضو جو ہے نا ٹوٹ جائے گا، اور جس کو عقل سے نہیں سمجھا جا سکتا کہ ایسا کرنے سے وضو کیوں ٹوٹا۔ یا خون نکلا جسم سے، خون نکلنے کے بعد بہہ گیا، اب جہاں باڈی پہ خون بندے کا لگا تھا اس کو بندے نے پانی سے دھو لیا، دھونے کے باوجود بھی اس پہ جو ہے وہ وضو اس کا ٹوٹ جائے گا، اسے پھر سے وضو کرنا ہوگا۔ تو یہی حکم کہ پھر سے وضو کرنا ہے، غسل کرنا ہے، اور اس حکم کو عقل سے نہیں ناپا جا سکتا، اور اس کی وجہ بھی عقل میں بظاہر سمجھ نہیں آتی، اسی کو نجاست حکمیہ اور طہارت حکمیہ کہتے ہیں، یعنی اس کو جب بندہ پاکی حاصل کر لے گا۔ اب جیسے کہ حدث اصغر یا حدث اکبر، یعنی حدث اصغر وہ کہ جس سے وضو ٹوٹ جائے، کوئی ایسا معاملہ جیسے پیشاب کرنا یا پیخانہ کرنا یا باڈی سے خون کا نکلنا، اور حدث اکبر وہ کہ جس سے غسل فرض ہو جائے، جیسے کہ عورت کا مرد کا آپس میں ہم بستری کرنا، یا شہوت کے ساتھ منی کا نکلنا وغیرہ، تو یا حیض کا، نفاس کا، تو ان سب سے جن سے وضو جائے، ایسے حدث کو اصغر یعنی چھوٹا حدث کہتے ہیں، اور ایسے حدث جس سے غسل واجب ہو اس کو حدث اکبر کہتے ہیں۔ تو یہ کچھ مختصر سی تفصیل ہے کہ نجاست حکمیہ کس کو کہتے ہیں، کہ شارٹ میں یہی کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے حکم سے جو بندے کو ناپاکی کا حکم ہو یا بندہ ناپاک تصور کر لے، بس اسی حکم کو کہتے ہیں، اور اس لیے اس کو نجاست حکمیہ بھی کہا جاتا ہے، کہ یہ عقل میں آنے والی چیز نہیں کہ پیشاب کے کرنے سے بندے کا وضو کیسے ٹوٹا۔ اب کیونکہ بعض لوگ جو ہے ایسے انٹرنیٹ کے اوپر پائے جاتے ہیں کہ جو عقلوں سے چیزوں کو ناپتے ہیں، ایسی مخلوق بھی ہے
یعنی اگر آپ ان سے کہیں کہ کوئی ولی ہوا میں اڑ جاتا ہے تو ایسے سمجھتے ہیں وہ کہ جیسے ہوا میں کیسے اڑ جاتا ہے، یعنی وہ کرامت کو بھی عقلوں کے اوپر قیاس کرتے ہیں۔ ابھی ایک پلمبر سے پوچھا گیا کہ آپ کا جو ہے وہ آمدنی کا ذرائع کیا ہے زندگی جینے کا، تو اس نے کہا میں نماز پڑھتا ہوں، مصلی اٹھاتا ہوں اور نیچے سے سونا ملتا ہے۔ یعنی وہ طنز کر رہا تھا اولیاء کی کرامت پر کہ جیسے اولیاء اللہ کی کرامتیں کہ وہ مصلی اٹھاتے تھے، ان کے مصلی کے نیچے سے کچھ چیز ملتی تھی، گویا یہ سب فرضی کہانیاں، یہ جھوٹ ہے۔ تو بعد میں وہ یہ بھی اس بات کا بھی اقرار کرتا ہے کہ جب تک آپ مانو گے نہیں کہ وہ سب باتیں جھوٹی ہیں اور وہ سارے معاملات کرنے والے جھوٹے ہیں، معاذ اللہ سارے اولیاء جھوٹے ہیں، جب تک آپ مانو گے نہیں تب تک میں یہی بتاؤں گا کہ میں بھی مصلی اٹھاتا ہوں، نکلتا ہے۔ اب کیونکہ شریعت کے بہت سارے احکام ہیں کہ جس کو بندہ عقل سے جج نہیں کر سکتا، اگر وہ تمام قدرت کو، اللہ رسول کے فیصلوں کو عقل سے بندہ ناپ لے تو پھر ظاہر ہے کہ اس کی عقل اتنی قابل ہونی چاہیے کہ پھر معبود اور خدا کے اندر کوئی فرق تو رہے گا نا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کو بندہ پوری عقل کے اندر سما جائے، ایسا نہیں کر سکتا۔ تو جو ولیوں کی کرامت ہوتی ہے، شریعت کے بعض احکام ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو عقلاً ناپا تولا نہیں جا سکتا، اسی لیے دین اسلام جو ہے وہ مکمل پیروی کرنے کا نام ہوتا ہے کہ بندہ اپنی عقل لگائے بغیر بعض مسائل کے اندر اللہ رسول کی ہو بہو وہ پیروی کرے جس کا اس کو حکم دیا گیا ہے، چاہے وہ اس کی عقل میں آئے یا چاہے اس کی عقل میں نہ آئے۔ اب کیونکہ ایسے جو غیر مقلد کو فرقوں کے اندر کوئی اولیاء کاملین تو گزرے نہیں ہوتے، اس لیے ان کو کرامت سے اتنی زیادہ بغض ہوتی ہے اور ولیوں سے اتنا بغض ہوتا ہے کہ وہ ان چیزوں کو عقلوں سے ناپتے ہیں۔ اب اگر ان سے کوئی پوچھے کہ جسم سے منی نکلنے سے غسل کیوں فرض ہوا، اب وہ سیدھا یہ کہیں گے کیونکہ قرآن حدیث کے اندر غسل کرنے کا حکم ہے۔ وہ تو حکم ہے لیکن لاجک نہیں ہے اس کے پیچھے کہ وہ غسل کو فرض کیوں کرتا ہے، کہ بندے نے پرائیویٹ پارٹ کو دھو لیا اس کے بعد بھی اس پہ کیوں نہانا ضروری ہے۔ وہ سینس اور لاجک ان کے پاس نہیں ہے، جس سینس کو یا لاجک کو وہ کرامتوں میں تلاش کرتے ہیں کہ ایسا کیسے ہوا، تو ایسا ایسے ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو قدرت دے دی اس لیے ایسا ہوا، اللہ تعالیٰ نے ان کو اختیار دیا ہوا میں اڑنے کا تو اس لیے وہ اڑے، اللہ تعالیٰ کی قدرت سے وہ مصلی اٹھا کے ایسا کرتے تھے تو ہوتا تھا، تو وہ ایسے ہوتا تھا جس طرح سے وضو غسل جو ہے وہ بندے کی عقل سے باہر ہے، لیکن جب حکم ہے کرنے کا تو اس کو کرا جائے گا۔ اب اپنی ویب سائٹ بلاگ کے لیے ہوسٹنگ خریدیں قادری سے اور پائیں سب سے سستی SSD اور کلاؤڈ ویب ہوسٹنگ، لائٹ سپیڈ اور سی پینل کے ساتھ۔ کب سے اپنی خطاؤں کا شمارا جائے گا۔